اچھا مجھے لگتا ہے کہ معاملات اس حد تک خراب ہو گئے ہیں کہ نون لیگ پینک کر گئی ہے، لیکن یہ کم ظرف لوگ، یہ چھوٹی سوچ کے لوگ، 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم نواز شریف، ان کا بھائی شہباز شریف جو اب وزیر اعظم اپنے آپ کو کہتے ہیں، ان کا، اور پھر اٹارنی جنرل آفس، آئینی عدالت، آئینی عہدیدار اور ایڈوکیٹ جنرل، اتنے سینئر وکیل کالا کوٹ پہن کے، کیا آپ مخالفت کر رہے ہیں کہ جی وہ بہن سے ملاقات کا جو آرڈر ہے وہ غلط ہے، یہ جو ڈاکٹر سے معائنے کا آرڈر غلط ہے؟ یہ لیول ہے ہمارے اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرلز کا کہ ایک قیدی کی بہن سے ملاقاتوں کی مخالفت کر رہے ہیں. یار یہ انٹرم آرڈر دیا ہے، ابھی تو فائنل آرڈر آیا نہیں ہے جس کو یہ کہہ رہے ہیں آپ نے فائنل آرڈر دے دیا ہے، نظر ثانی جو دائر ہوئی ہے. تو انتہائی شرمناک پوزیشن ہے یہ. اور مجھے یہ بھی ایک لگ رہا ہے اس کا ایک سیاسی پہلو بھی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ کے درمیان اگر تھوڑی سی بھی کوارڈینیشن ہوتی نا تو یہ نظر ثانی کبھی دائر بسم نہ اللہ ہوتی. الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، بلوچ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. سپریم کورٹ میں موجود ہیں اور اب سے کچھ دیر پہلے حکومت کی جانب سے چیف کمشنر کے ذریعے جو ہے باقاعدہ عمران خان کی صحت سے متعلق جو سپریم کورٹ نے اپنے عبوری حکم نامے میں ایک چھوٹا سا ریلیف دیا تھا کہ ان کو علاج کرایا جائے، ان کو پرائیویٹ ہسپتال لایا جائے، اس کو چیلنج کر دیا گیا ہے. آخر یہ نوبت کیوں پیش آئی کہ گزشتہ روز رانا ثناء اللہ سمیت کئی رہنما نون لیگ کے ویلکم کر رہے تھے، اچھی بات کر رہے تھے، یہاں تک کہہ رہے تھے کہ جناب پی ٹی آئی نے لیٹ کیا ہے، لیکن پھر لگتا ہے کہ تارڑ فارمولہ جو ہے وہ لگ گیا اور اب اس کو چیلنج کر دیا گیا ہے. متی اللہ جان صاحب ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر اینکر پرسن، صحافی، کورٹ روم میں بڑے عرصے سے. سر کیا دیکھتے ہیں کیوں یہ اچانک ان کو خیال ہے؟ ایک انسانی حقوق کا معاملہ تھا اور خود تو 50 روپے کے اسٹامپ پہ لندن چلے گئے. ایگزیکٹلی یہی تو ایک شرمناک قسم کی ایک سیاسی پوزیشن ہے جو نواز شریف نے لی ہے، شہباز شریف نے لی ہے، نون لیگ نے لی ہے، انفیکٹ مریم نواز نے بطور پنجاب چیف منسٹر لی ہے، کہ یہ بھول جائیں کہ عمران خان ہے ایک قیدی ہے. وہ چاہ رہا ہے میں بہن سے ملنا چاہتا ہوں، وہ چاہ رہا ہے کہ مجھے چیک اپ ہو جائے. میں سرکار کے ڈاکٹروں سے تنگ آ گیا ہوں، ڈیالہ جیل کے ڈاکٹروں سے. میرا حال یہ ہو گیا ہے کہ آپ خود سرکار کے ڈاکٹر لکھ کے دے رہے ہیں کہ اس کا ذہنی دباؤ بہت بڑھ گیا ہے، بلڈ پریشر بڑھ گیا ہے، ان کی ملاقاتیں کروائیں. حکومت نہیں کروا رہی ملاقاتیں. تو جب سب جگہوں سے مایوس ہو کے وہ ٹرائل کورٹ میں گیا، ہائی کورٹ میں آیا، اب سپریم کورٹ میں آیا، تو سپریم کورٹ نے ایک عبوری حکم دیا کہ یار اس کی ملاقاتیں کرا دو، چیک اپ کرا دو، ہسپتال میں کرا دو، کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں ہے. لیکن یہ کم ظرف لوگ، یہ چھوٹی سوچ کے لوگ، 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم نواز شریف، ان کا بھائی شہباز شریف جو اب وزیر اعظم اپنے آپ کو کہتے ہیں، ان کا، اور پھر اٹارنی جنرل آفس، آئینی عدالت، آئینی عہدیدار اور ایڈوکیٹ جنرل، اتنے سینئر وکیل کالا کوٹ پہن کے، کیا آپ مخالفت کر رہے ہیں کہ جی وہ بہن سے ملاقات کا جو آرڈر ہے وہ غلط ہے، یہ جو ڈاکٹر سے معائنے کا آرڈر غلط ہے؟ یہ لیول ہے ہمارے اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرلز کا کہ ایک قیدی کی بہن سے ملاقاتوں کی مخالفت کر رہے ہیں. یار یہ انٹرم آرڈر دیا ہے، ابھی تو فائنل آرڈر آیا نہیں ہے جس کو یہ کہہ رہے ہیں آپ نے فائنل آرڈر دے دیا ہے، نظر ثانی جو دائر ہوئی ہے. تو انتہائی شرمناک پوزیشن ہے یہ. اور مجھے یہ بھی ایک لگ رہا ہے اس کا ایک سیاسی پہلو بھی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ کے درمیان اگر تھوڑی سی بھی کوارڈینیشن ہوتی نا تو یہ نظر ثانی کبھی دائر نہ ہوتی. اچھا مجھے لگتا ہے کہ معاملات اس حد تک خراب ہو گئے ہیں کہ نون لیگ پینک کر گئی ہے اور اس پینک کے اندر وہ نظر ثانی دائر کر رہی ہے. ان کو کسی نے یہ ڈرا دیا کہ اڈیالہ سے شفا اور شفا سے بنی گالا، نیکسٹ سٹاپ بنی گالا. تو وہ اس چیز سے پینک کر گئے، ڈر گئے کہ پتہ نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اور اسٹیبلشمنٹ کے بیچ جو ہے وہ اب انڈرسٹینڈنگ رہی نہیں ہے یا کمیونیکیشن ہی نہیں رہا، جس کی وجہ سے پینک کی کنڈیشن میں انہوں نے ریویو فائل کر دیا ہے. اور جو گراؤنڈز لیے آپ نے پڑھی بھی ہے، اپنے ویڈیو میں بھی کہا ہے کہ اس میں کیا گراؤنڈز ہیں ایسی کہ جس کی بنیاد پر یہ کوئی بات ہے یار؟ میں تو اس بات پہ حیران ہوں کہ یہ اٹارنی جنرل کا لیول دیکھیں آپ، ان کا آفس ہے، ادھر اتنے سینئر وکیل بیٹھے سر ہیں. ایوارڈ سے نوازا ہے. 23 مارچ کو ملے گا ایوارڈ اٹارنی جنرل. سنیں نا، اور میں ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد ہائی کورٹ. چلیں یہ تو وکیل ہیں، میں حیران ہوں نیچے ٹرائل کورٹ سے یہ معاملہ ہوتا ہوا ہائی کورٹ اسلام آباد میں آیا، وہ لوگ ڈیسائیڈ ہی نہیں کر رہے، وہ لوگ اپنے حکم جاری کر کے اس پہ عمل درآمد ہی نہیں کروا رہے. اور حکم کیا یار، بہنوں سے ملاقات کرنی ہے، ایک قیدی نہیں کرنی ہے، بھول جائے وہ عمران خان ہے. کیوں آپ کے ذہن میں عمران خان سوار ہے؟ نہ وہ بہن سے ملاقات کرے گا، نہ وہ اپنے وکیلوں سے کرے گا. 250 مقدمہ اس پہ آپ نے دائر کر رکھا ہے اور وکیلوں سے ملاقات نہیں، بچوں سے فون پہ بات نہیں، بچے پاکستان نہ آئے. اتنا خوف، اتنا پینک، اتنی انسیکیورٹی، کانپیں آپ کی ٹانگ رہی ہے. اب انہیں لگ رہا ہے کہ یہ سارا ملبہ جو ہے یہ ہمارے اوپر ڈالا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا، خود تو جنہوں نے اصل میں کیا تھا اسٹیبلشمنٹ نے وہ سائڈ پہ ہو رہے ہیں،
اور کہہ رہے ہیں کہ یہی کر رہے ہیں دیکھو. اور ان سے یہ جو نظر ثانی دائر کروائی گئی ہے نا، یہ بہت بڑی غلطی کروائی گئی ہے کسی کی طرف سے. اچھا. کیونکہ بعد میں خدا نہ خواستہ کوئی اگر مسئلہ ہوا نا تو الزام پھر اسٹیبلشمنٹ پہ نہیں آئے گا، پھر نواز شریف پہ آئے گا جو پیچھے چھپتے پھر رہے ہیں بیک گراؤنڈ میں. اب اگر اس سچویشن اور میں شہباز شریف کچھ بھی ہوتا ہے تو ذمہ دار کون ہوگا؟ ذمہ دار نون لیگ آئے گی، کیونکہ انہوں نے چیلنج کیا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کو. اب کسی نے ان سے غلطی کروائی ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں، اور ان کو پھنسا دیا ہے. ابھی تو بشرا بی بی کے حوالے سے بھی خبریں جب سے کچھ دیر پہلے کہ انہیں کچھ ہوا ہے، کچھ ایسا ہوا ہے، معلوم نہیں ہے. مجھے نہیں پتا اس کا اتھینٹک ہے یا نہیں. بہرحال میرے خیال میں ہمیں پہلے کنفرم کر کے کوئی بات ہمیں ضرور کرنی چاہیے. لیکن اگر میں وہی لیکن اس طرح کی اسپیکولیشن کیوں ہوتی ہے؟ یہ افواہیں ہوتی اس لیے کہ اصل معلومات نہیں بتائی جاتی، نہیں دی جاتی. جب آپ کو ایکسیس نہیں، مجھے ایکسیس جب آپ انفارمیشن نہیں دیں گے تو ڈس انفارمیشن پھیلے گی، اور اس کی ذمہ دار حکومت ہوتی ہے. کوئی بتاتی نہیں ہے کوئی بات. مطلب آپ کی کہاں پہ ٹانگ رہی ہیں کہ ایک سپریم کورٹ نے کسی کو. اب اگر میڈیکل ہو بھی جائے تو کیا ہوگا؟ ان کے کیا اسسمنٹ کر جائے گا؟ کیا ہوگا؟ وہ کہیں گے بلڈ پریشر زیادہ ہے، یہ گولی لے لیں، وہ گولی لے لیں. یہی ہوگا نا. اس میں رہائی تو نہیں ہے نا، پھر اس کو ڈیل کا کنسیپٹ دینا. وہ کہتے ہیں یہ فائنل آپ نے ان کو ریلیف دے دی ہے. شرم آنی چاہیے. مطلب قیدی کہہ رہے بہن سے ملاقات کراؤ. سپریم کورٹ میں تو معاملہ آنا ہی نہیں چاہیے تھا. یہ ان جیسے نالائق اٹارنی جنرل ریاستی سرکاری وکلا ہیں، اور نیچے جو ہائی کورٹ اور ٹرائل کورٹ کے ججز ہیں، یہ ان کی نالائکی ہے کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ تک آ گیا. کس نے روکا تھا جو ہے جیل مینول کے مطابق عمران خان کی بہنوں سے ملاقات کریں؟ اور یہ سیاسی بیان بازی کرتے ہیں، اور سیاسی بیان کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے آپ کی سکت میں، اور آپ چلیں حکومتیں بنا رہے ہیں اور حکومتیں کر رہے ہیں. یہ آپ کی اوقات ہے اصل میں. کل میں نے سپریم کورٹ کے کسی رپورٹر کو انہی موجودہ بینچ میں سے ایک جج سے متعلق رماز سنے. وہ بھی عطا طارق سے متعلق ہے. جناب عطا طارق، یہ اعظم مزید طارق جناب، انہوں نے 2 ججز کی بات کی تھی، ان میں سے ایک یہ صاحب. اس طرح کی باتیں کر کے اس بینچ کو متنازع بنانے کی کوشش نہیں ہے. بہرحال وہ بیچارے اب کیا کریں، وہ ہاتھ پہ انہوں ماریں گے نا. ان کو جو واٹس ایپ میسیجز آتے ہیں وہ کر دیتے ہیں. اب میں کیا کسی کو بارے میں کہوں. یہ ان کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ ہم بیٹھ کے ان کو ڈسکس کریں. ہم سپریم کورٹ کی بات کر رہے ہیں، حکومتوں کی بات کر رہے ہیں. یہ جو چمچے کٹچے ہیں جو استعمال ہونے والے اگر 48 گھنٹے کے بارے میں کیا بات کریں. 48 گھنٹے اگر پورے ہو جاتے ہیں اور درخواست بھی نہیں لگتی، اس پہ عمل بھی نہیں ہوتا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے obviously. سیدھا بالکل کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے. سپریم کورٹ کین اٹ سیلف ٹیک نوٹس، somebody can file an application. اور اگر کمپلائنس نہیں ہوتی تو سپریم کورٹ نے اپنے آرڈر میں کہا ہوا کہ اگر کمپلائنس نہ ہوئی تو کوئی بھی فریق جو ہے سپریم کورٹ کو انفارم کر سکتا ہے. تھوڑا ایمان مزاری کے حوالے سے پوچھتا ہوں، اس کے حوالے سے بھی سپریم کورٹ اسی ادھر سے باقاعدہ کہا گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کو، اس پر بھی عمل نہیں ہوا. کل آج بھی سماعت ہوئی، کل بھی ہونے جا رہی. کیا لگ رہا ہے کیس میں کیا نکال رہے ہیں؟ ایمان مزاری کے کیس میں بھی یہی حکومت کی پیٹینس ہے، چھوٹا پن ہے. مطلب کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ حکومت جو ہے اپنے کام کے لیے نظر ثانیہ دائر کر رہی ہے، لیکن جو 2 وکلا ہیں جنہوں نے ساری زندگی جو ہے غریبوں کی اور جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے شکار لوگ ہیں ان کی مدد کی، فری آف کاسٹ مدد کی، ان کے لیے حکومت جو ہے وہ حکومت ان کو دشمن سمجھتی ہے. اور یہ اپنے آپ کو سیاستدان کہتے ہیں، سیاسی جماعت کہتے ہیں. یہ فارم 47 پہ اگر نہ آئے ہوتے، اب تو خیر دوبارہ یہ الیکشن کے قابل نہیں ہیں یہ لوگ جو حکومت میں ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ آپ الیکشن والا بھول جائیں. نون لیگ کی بات کریں تو یہ جس قسم کے حرکات کر رہے ہیں ایمان مزاری اور ایڈوکیٹ ہادی کے کیس میں، یہ بھی ایک چھوٹا پن ہے، یہ کم ظرفی ہے، یہ پیٹینس ہے. اور میں حیران ہوں کہ اگر اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد اور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن، پاکستان بار کونسل، یہ جس طرح خاموش ہیں، یہ سارے یوں لگتا ہے کہ جیسے انہوں نے کوئی سودا کر لیا ہے. یہ بکے ہوئے لوگ ہیں. ان کا کیریکٹر یہ ہے کہ اپنے پیٹی بھائی بہن جو جیل میں، ان کو کم از کم ان کا کیس سننے کے لیے، آبزرو کرنے کے لیے تو عدالت میں آ جانا. آپ بے شک ان کے خیالات سے اتفاق نہیں کرتے، آپ یہ تو دیکھنے کے لیے آئے نا کورٹ روم میں کہ ایمان مزاری اور ہادی کے کیس میں کوئی فیئر ٹرائل ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، ڈیو پروسیس ہو رہا ہے نہیں ہو رہا. وہ بھی ایسے غائب، وہ اپنے پلاٹوں کے سودے کیے ہوئے. سپریم کورٹ باہر نے بھی معاہدے کیے ہوئے پلاٹوں کے اوپر، ڈی ایچ اے کے ساتھ، فلاں کے ساتھ، فلاں کے ساتھ. یہ سارے بکاؤ مال نظر آتے ہیں مجھے. تو آج کی سماعت میں کیا ہوا مجموعی طور پر؟ اگر میرے خیال میں کہ سپریم کورٹ کو ایک بڑا کیٹیگورک ڈیسیژن لینا پڑے گا، بڑا ٹھوس فیصلہ کرنا پڑے گا. اور نظر آ رہا ہے کہ یہ جو بینچ کل بھی جو بنا اور آج بھی بنا، اس سے تو بڑی توقعات ہیں، بڑی امیدیں ہیں. اور ہائی کورٹ ڈیفائی کر رہی ہے سپریم کورٹ کو. آپ یہ اندازہ لگائیں
اصل بات تو مسئلہ کہ یہ ہے ہائی کورٹ کو کہہ رہے ہیں، پہلے کہا 2 ہفتے میں، انہوں نے کہا جی سپریم کورٹ ہمیں ہدایت نہیں دے سکتی. ٹھیک ہے یار نہیں دے سکتی، اب اس حکم کو بھی کتنا عرصہ ہو گیا، اب خود ہی لگا دو، شرم آنی چاہیے. کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا. تو میرا یہ خیال ہے سپریم کورٹ کے پاس جو ایک قانونی راستہ یہی ہے کہ جب تک اسلام آباد ہائی کورٹ سزا معطلی کو تو چھوڑے نا، جو مین اپیلیں ہیں سزاؤں کے خلاف، جب تک اسلام آباد ہائی کورٹ ان مین اپیلوں کا فیصلہ نہیں کرتی، اس وقت تک ایمان اور ہادی کو ضمانت پہ رہا کرنے کا حکم سپریم کورٹ کو کل دے دینا چاہیے. تو یہ اختیار ہے سپریم کورٹ کا. ٹویٹ اتنا بڑا جرم تھا کہ آپ نے اس وہ کو تو خیر بعد میں میرٹ کے جب آئے گا تو ہوگا نا، لیکن فی الحال تو یہ اختیار ہے کہ یہ کیا بات ہوئی، نہ کیس لگا رہے ہیں نہ ان کو ضمانت پہ رہا کر رہے ہیں. کچھ تو کرو یار. خوف یہی ہے کہ پھر اپیل آ جائے گی ادھر سپریم کورٹ میں، تو بھائی آپ پیکا قانون میں بھی ترمیم کر لو کہ نیچے ٹرائل کورٹ کی جو اپیلیں ہیں وہ ہائی کورٹ میں جو ڈیسائیڈ ہوں گی اس کے خلاف امین الدین صاحب کے پاس اپیلیں لگا، وہ بھی جیسے نیب لا میں ترمیم کیا پیکا میں بھی کر لو، اگر اسی طرح آپ نے عدالتیں چلانی ہیں تو. چلیں جی، بہت شکریہ. میتھیو رجان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اپنے فیڈ بیک سے کیجیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.